अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुपट्टे पर लेस लगाने का बेहतरीन तरीका। पल्टे के साथ लेस लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें मैंने जो दुपट्टे के कॉर्नर बनाए हैं, कितने ज़बरदस्त इसके कॉर्नर बनाए हैं और इसमें पलटा भी है। पलटे का ख़र्चा बचाएंगे। जो आपने पलटा ख़रीदना है वो आप अच्छी लेस भी ख़रीद सकती हैं, थोड़ी चौड़ी भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ये मिल्की लेस है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट लेस होती है। आपने जब लेस ख़रीदनी है तो शॉप वाले को कहना है कि हमें मिल्की लेस दें। अच्छा, अगर आपके पास मिल्की लेस में कोई कलर नहीं मैचिंग हो रहा तो ये डाई भी हो जाती है। वाइट लेस लेकर अपनी पसंद के कलर के मुताबिक आप इसको डाई भी करा सकते हैं। तो ये मेरे पास है लेस जो एक दुपट्टे पर लगती है। 8 गज़ आपने लेस लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो दुपट्टा है इसकी कटिंग पहले करेंगे, अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे, फिर इस पर हम लेस लगाएंगे। अब कटिंग किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पर आपने दुपट्टे को इस तरीके से बिछाना। ये देखें ये लंबी साइड है दुपट्टे की, इसको मैंने ऐसे दोहरा लिया है, यानी कि जैसे इसको तय करते हैं दुपट्टे को ऐसे। ये देखिए यहाँ से हमने इसको डबल कर लेना है और इसको इस तरीके से रखेंगे। इसकी जो किनारी है ये वाली कन्नी है बिल्कुल इसके साथ हम मिला के रखेंगे। अब यहाँ से कटिंग करेंगे। अब कटिंग कितनी करनी है, देखिए ये जो वाइट करनी है इसकी, हम इसको फुल कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पलटा जो है वो चौड़ाई में कम हो जाएगा। हम इसको हाफ कटिंग करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन हम इसमें से लेंगे और थोड़ा सा मार्जिन हम जो इसका कलर है इसमें से लेंगे। हल्का सा मार्जिन जो हमने कलर में से लेना है, तो इस तरीके से हमारा जो पलटा है वो चौड़ा रहेगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। तो ये देखें इसके जो धागे थे सख्त करनी थी, सिर्फ मैंने वो कटिंग की है, थोड़ी सी करनी इसके साथ मैंने छोड़ दी है क्योंकि ये वैसे ही इसके अंदर फोल्ड हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि कटिंग ही ना करें, इसके अंदर ही इसको फोल्ड कर दें। तो नहीं जी, कटिंग लाजमी करनी है। ये सख्त करनी होती है, खिंचाव होता है और फिर इसमें धागे भी होते हैं, तो वहाँ पर जो पलटा है वो बैठ कर सही दब के नहीं आता। प्रेसिंग जितनी मर्ज़ी कर लो इस तरीके से नहीं आएगी। तो अभी मैंने दोनों तरफ से लंबी साइड से कटिंग कर ली है। अब ये वाले पल्लू हैं, ये देखें। अब ये कुछ कटिंग इस तरह से होगी, दुपट्टा शिलिंग हुआ है, इसके धागे वगैरह निकले हैं, हम इसको नीट कर लेंगे। जहाँ से ज़्यादा कटिंग है वहाँ उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देख लें इस तरीके से सीधी आपने कटिंग लाजमी करनी है, धागे वागे सब कुछ कटिंग करने हैं आपने। ये देखें इस तरीके से। अब दूसरी साइड से लेंगे इस पल्लू को। अब पल्लुओं को आपने अलग-अलग कटिंग करना है क्योंकि पल्लू की तरफ से अक्सर कपड़ा रेप भी होता है। तो यहाँ पर देख लें गुल अहमद की ब्रांड का ये दुपट्टा है। यहाँ पर इसकी वाइट कन्नी मैंने बिल्कुल कटिंग कर दी है क्योंकि दूसरी तरफ से आपने देखा है कि ये वाइट कन्नी नहीं थी, सिर्फ धागे थे। तो यहाँ पर एक साइड से वाइट है तो हमने बराबर ही रखना है, दूसरी तरफ नहीं थी तो हमने यहाँ से भी कटिंग कर देनी है ऐसे ही। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है चारों तरफ से, बिल्कुल दुपट्टे को कर लिया है नीट। ये देखें इस तरह। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जो आप गलती करते हो कि सीधी इस तरह रख के लेस लगा देते हो, इस तरह नहीं लगानी। ऐसे रख के लगाते हो तो एक कॉर्नर में जोड़ आता है, बाकी 3 कॉर्नर जो होते हैं बिल्कुल नीट होते हैं। तो इस तरीके से हम रख के नहीं लगाएंगे। अब लेस को रख के लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। इससे क्या होगा कि जोड़ आपके कहीं से भी नज़र नहीं आएगा, ना ही सिलाई में ना ही लेस में, ना पता चलेगा कि लेस आपने कहाँ से शुरू की है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें बिल्कुल ऐसे सीधी लेस कहीं से भी शुरू नहीं करनी। लेस आपने एक तरफ से कॉर्नर से हटा के शुरू करनी है। यहाँ से हम लेस शुरू करेंगे, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर से नहीं करेंगे, 1-2 इंच आगे रख के करेंगे। अब लेस को पहले हम यहाँ से नीट करेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे फ्लावर को नीट करेंगे और एक छोटी सी जो नीचे से ये किनारी है डंडी, इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे ऐसे। अब यहाँ से देख लें ये जो बॉर्डर है लेस का, इसका हमने ख्याल रखना है कि ये बॉर्डर हमें शो होना चाहिए, बाकी ये जो कपड़ा है ये पलटे में जाना चाहिए। यहाँ पर गौर से समझ लें, इसका कोना में बना रही हुई देखें, ऐसे आपने बॉर्डर के सामने से ऐसे लेस को बिल्कुल पीछे कर दिया है, उसी के ऊपर बराबर में जैसे। इसके बाद सुई को हम ऐसे रखेंगे जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है और लेस को इस तरीके से हटा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने कोना बनाना है ऐसे। फिर इसी तरह इसको यहीं पर हम रोक के रखेंगे हाथ से और ये वाली सिलाई जो है लेस की बिल्कुल किनारी है उसी के ऊपर चलाएंगे। अब यहाँ से भी समझ लें, जब टांका लेकर आएंगी तो हो सकता है ये जो लेस है थोड़ी आगे भी हो जाती है, फिर लेस को सुई के साथ उसी के ऊपर सेट करेंगे। अब ये टांका है बिल्कुल जो आपने एक छोटी सी सलवट डाली है, एक टांके जितनी,
اس کے اوپر آنا چاہیے۔ جب اس کے اوپر آ جائے گا تو لیس نہیں ہٹے گی، لیس ایک جگہ پہ جم جائے گی۔ سوئی کو اندر کھڑا کرنا ہے، پھر لیس کو اس طریقے سے لانا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے بالکل بارڈر کے ساتھ ایسے لیس کو رکھ کے سلائی لگانا ہے، تاکہ اب لیس کو جب سیدھا کریں گی تو پرنٹ بارڈر شو ہوگا اور لیس شو ہوگی، باقی جو پلین کپڑا ہے وہ پلٹے میں جائے گا۔ ابھی یہاں پر میں تھوڑی سی سلائی آگے لگا کر آپ کو کونا دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے بنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ سمجھیں، یہ دیکھیں جو ہم نے چونٹ ڈالی ہے، سلائی لگائی ہے، وہ صرف اس کی کناری پر آئی ہے، لیس کے اوپر نہیں آئے گی، نہ ہی آپ نے ٹانکا لگانا ہے۔ یہاں پر اندازہ لگا سکتی ہیں آپ کہ پرنٹ جو بارڈر ہے وہ کتنا نوکدار اس کا بنا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے کارنر بنانا ہے۔ دوسرا کارنر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنانا ہے، اور پھر ہم جب سب کونے بنا لیں گے، تینوں کونے بنا کر چوتھا کونا جو ہوگا اس کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، کہاں پر آپ نے اس کا اینڈ کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں ابھی میں نے پلو کی طرف سے لیس لگائی ہے، یہ دیکھیں اب یہاں تک میں نے لیس لگا لی ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے سوئی کو رکھا بارڈر کے سامنے اور اس لیس کو ہم نے پیچھے ہٹا دیا بیک۔ یہاں پر رکھیں گے سوئی کو اور اس لیس کو اس طریقے سے ہم ہٹا لیں گے، ایل شیپ میں کر لیں گے اور پھر اسی طرح ہم اس کو روک کے رکھیں گے لیس کو۔ اور جب ہم نے یہ دیکھیں ایک ہی ٹانکا ایسے لگایا ہے چونٹ کے اوپر، ایک ٹانکا اس کو اس کے اندر کھڑا کریں گے سوئی کو اور دوپٹے کو اس طرف کر لیں گے۔ ابھی ہم لمبی سائڈ پہ لیس لگا رہے ہیں، یعنی کہ دوپٹے کی جو لمبی سائڈ ہوتی ہے۔ پلیز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ایک اچھا سا کمنٹس کریں۔ تو یہاں پر دیکھ لیں ابھی ہم نے یہ والا حصہ کونا بھی بنانا ہے۔ اب دوبارہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں اسی طرح میں نے لیس کو ہٹایا اور پھر اس طرح لیس کو ہم نے ایل شیپ میں رکھا اور پھر یہ والے دیکھیں ابھی دوبارہ ہم پلو والی سائڈ پہ لیس لگا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے یہاں پر لیس کا اینڈ کرنا، یہ دیکھیں پہلے ہم اس کے دھاگے کٹنگ کریں گے اور یہاں پر ہم لیس کو رکھیں گے، اس کے ساتھ جو بھی پھول میچ ہو رہا ہے اس کے آگے ہم کٹنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ والا پیچھے والا پھول میچ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا آدھا انچ آگے کٹنگ کرنا ہے۔ پھر اس پھول کو ہم کٹنگ کریں گے، اس کو ریموو کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے بالکل برابر میں دوسرے پھول کو رکھنا ہے۔ اس طرح اس کو بالکل ہم نیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ڈیزائن، جو بھی آپ کے پاس ڈیزائن ہوگا آپ نے ڈیزائن کے ساتھ ڈیزائن کو میچ کر لینا ہے اور اس کناری کو بڑھا کے رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر سٹچ ہو جائے، یعنی کہ اس کا جوڑ جو ہے اس کے ساتھ لگ جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح ابھی ہماری لیس جو ہے چاروں کونوں سے ایک ہی جیسی ہے۔ ابھی کیا کریں گے، یہ دیکھیں اس طرح سے لیس کو بٹھانے کے لیے ہم اس کو پریس کریں گے۔ پریس کرنا ضروری ہے، جب بھی آپ دوپٹے پر لیس لگائیں اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں۔ بے شک آپ سمپل پانی کا سپرے کر لیں، اگر کوئی ایسا کپڑا ہے کہ نہیں استری سے بیٹھ رہا تو پھر آپ اس کو سمپل پانی سے سپرے کر لیں۔ ابھی میں آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھاتی ہوں، یہ دیکھیں ہمارا تھوڑا سا کپڑا 2 پوائنٹ جتنا دوپٹے سے کم ہوا ہے کیونکہ ہم نے آدھا انچ کی چوڑائی پر لیس لگائی ہے اور تھوڑا سا کپڑا ہمارا جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ ابھی دیکھ لیں یہ جو پٹی تھی وہ 1 انچ کی چوڑائی پر تھی، ہم نے آدھا انچ کی لیس لگا لی، تو یہ سمجھ لیں کہ آدھا انچ ہمارا صرف چوڑائی سے دوپٹہ کم ہوا ہے۔ اگر آپ پیکو بھی کروائیں گے تو وہ بھی یہ والی کنی جو ہے وہ کٹنگ کر کے پیکو کرتے ہیں۔ تو لیس سے دیکھیں یعنی کہ آدھا انچ بڑھ گئی ہے دوپٹے کی چوڑائی۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے، پریس کرنا لازمی ہے۔ اوپر والا کپڑا کھینچ کے رکھیں اور لیس کو باہر نکالیں، اچھے طریقے سے پریس کریں۔ آپ کارنر کو دیکھیں کہ کیسے پریس کرنا ہے، اس کارنر کو اسی طرح رکھنا ہے، سیدھا ایسے ہی پریس کرنا ہے آپ نے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ پھر یہاں سے اسی طرح ہم اس کو ایسے کریں گے ڈبل اور یہاں پر کونے سے پھر پریس کریں گے اچھے طریقے سے۔ ایسے پریس کریں گے، یہاں پر بھی دیکھ لیں اس کونے کو ایسے ہی رکھیں گے۔ صرف یہ ہے کہ یہاں سے ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کو سیٹ کر کے آپ نے رکھنا ہے، بالکل سیدھا ریب نہ ہو کونا۔ تو چاروں طرف سے آپ نے اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے چاروں طرف سے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرف سے، الٹی اس طرف سے اس طرح ہوگا دوپٹہ، یہ دیکھیں اسی طرح چاروں طرف سے اسی طرح آپ نے رکھنا ہے۔
ابھی اس کو نوکدار ہم نے کونا کیسے بنانا ہے، یہ دیکھیں اس کو ہم کھولیں گے ایسے اور اس کو اس طریقے سے کر کے بالکل سلائی کے برابر ایسے پریس کر لیں گے، یہ دیکھیں۔ اب یہ سلائی کس طریقے سے لگانی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے ہم چاروں کونوں کو ایسے ہی بنا لیں گے، یہ دیکھیں اسی طرح ہم کریں گے اور ایسے اس کو فولڈ کریں گے اور پریس کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوپٹے کے ساتھ ہمیں پلٹا دیا گیا ہوتا ہے ایک پیاری سی، یہ دیکھیں کلر کی ایک پٹی ہوتی ہے، اکثر ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں، تو یہ آپ پلٹے کے طور پر استعمال کر لیں تو بہت ہی اچھی لگے گی۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہاں پر میں نے چاروں کونوں کو اسی طرح بنا لیا ہے۔ ابھی سلائی کس طریقے سے کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی سلائی کرنی ہے۔ یہاں پر کیا کریں گے، ایسے کٹ لگائیں گے، یہ جو پٹی اس کے اندر سلی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم کٹ لگا کے اس کو ایسے فولڈ کریں گے۔ ابھی یہاں پر دیکھ لیں پورا آدھا انچ کا مارجن آپ نے فولڈ نہیں کرنا، کیونکہ پلٹے کی چوڑائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ آپ نے تھوڑی سی کم چوڑائی اس میں رکھنی ہے مارجن کے اندر، اور اس کارنر کو ایسے سیٹ کرتے ہوئے بالکل نوکدار ایسے بناتے ہوئے یہاں پر سلائی لگائیں گے اور پھر اس کا مارجن ایسے سیٹ کریں گے۔ تو یہاں پر سلائی لگائیں گے۔ ابھی ہم نے دھاگا جو ہے وہ چینج کر لی ہے، نیچے والا جو ہے کپڑا اس کے ساتھ میچنگ دھاگا لگایا ہے، اوپر والا جو پلٹا ہے اس کے ساتھ میچنگ نلکی لگائی ہے۔ یہ آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ جس طرف کا کپڑا ہے اسی طرف آپ نے میچنگ دھاگا لگانا ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کو فولڈ کریں گے اور یہ والی سلائی لگائیں گے۔ میں پلو والی طرف سے سلائی لگا رہی ہوں۔ ابھی یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر بھی اسی طرح کٹ لگائیں گے، چاروں طرف سے آپ نے اسی طرح کٹ لگا کر اس کا مارجن فولڈ کرنا ہے۔ یہاں پر پھر اس کا مارجن ایسے فولڈ کریں گے اور اس کو ایسے ہم سیٹ کرتے ہوئے مارجن کو سلائی لگائیں گے ایسے۔ اب یہاں سے سلائی ایسے لگائیں گے لیس کی کناری تک، اور پھر یہ سلائی بالکل ہم اسی کے اوپر لائیں گے تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ سلائی ڈبل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ لمبی سائیڈ ہے، اس طرف کی جو کرنی تھی ہم نے تھوڑی سی بڑھا کے کٹنگ کی تھی، تو یہ دیکھیں اس کے اندر ساری کور ہو گئی ہے۔ تو ہمارا پلٹا بھی کافی چوڑائی میں ہے، تقریباً 1.25 انچ چوڑائی پر ہے۔ ابھی یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے، یہاں پر کٹ لگائیں گے اور اس مارجن کو ایسے فولڈ کر لیں گے، پھر اس والے مارجن کو فولڈ کر لیں گے، یہ دیکھیں اس طرح۔ ابھی میں پلو والی سائڈ سے اس کی سلائی لگا رہی ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے سلائی کو کر لیا ہے کمپلیٹ۔ ابھی اس کی ایسے سلائی ہم باہر نکالیں گے ایسے، اور یہاں پر ہم دھاگے کو کٹ کر لیں گے۔ دھاگوں کو یہاں پر بالکل نیٹ کریں گے، دونوں طرف سے ہم دھاگے کی کٹنگ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے دوپٹے کی اس طریقے سے پلٹے کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح لیس لگا دی ہے۔ ابھی میں اس کے کارنر بھی دکھاتی ہوں کہ چاروں کارنر جو تھے کپڑے کے ساتھ ہم نے فولڈ کیے ہیں، ایک ہی طرح کے، لیس کے بھی چاروں کارنر ایک ہی طرح کے ہیں۔ اب کہیں پر بھی آپ کی لیس کا یا کارنر سے جوڑ نظر نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کے ساتھ میچنگ کلر، دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے ساتھ دیا ہوتا ہے۔ ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسی کے ساتھ ہم نے پلٹا لگا کر یہ دوپٹہ ریڈی کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔